كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذین ہداہم اللہ فبہداہ مقتدی. معزز حاضرین، تدبر قرآن کے تعلق سے الحمدللہ مرکز الفرقان لتعلیم السنہ والفرقان کی جانب سے اب تک 3 درس آ چکے ہیں. آج سمجھیے چوتھا درس ہے. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تدبر کے جو ارکان ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. معزز حضرات و خواتین، تدبر کی لغوی اصطلاحی تعریف کو جاننے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تدبر کے 3 ارکان ہوتے ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے جن آیات میں غور کرنا چاہتے ہیں ان آیات کے ساتھ ہمیں ٹھہرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. اگر ہم تیزی سے پڑھتے جا رہے ہیں جیسے تراویح میں تلاوت ہوتی ہے، اگر وہ کیفیت ہو تو ہم جو ہے قرآن میں تدبر نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے تدبر کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآنی آیات سے مکمل طور پر جو ہے مسائل کو استنباط کریں. اسی طریقے سے معزز حاضرین، تدبر کی ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ ہم آیات کے ساتھ مکمل طور پر جو ہے اپنے آپ کو فٹ کریں. مثلاً قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنی زندگی کو اندر سے بدلنے کے لیے اس کو کتاب ہدایت بنا کر اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تدبر مکمل طور پر عطا کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں تدبر کا ذکر کیا وہیں قلوب کا تذکرہ فرمایا، دل کا. مطلب یہ ہوا کہ تدبر جو آتا ہے وہ ذہن میں بھی ہوتا ہے، دل میں بھی ہوتا ہے. غور و فکر کرنا اصل میں یہی دل سے مکمل طور پر جو ہے اس کا شروع ہوتا ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے قرآن کتاب ہدایت، قرآن نصیحت ہے. اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نصیحت کا فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اسی طریقے سے قرآن کو موعظہ کہا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. معزز حاضرین، تدبر کی ارکان میں ایک رکن یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو غور سے سنیں. مثلاً ایک بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے بعد کو ہم کیسے سنتے ہیں؟ اگر بڑے آدمی کے سامنے بیٹھ کر اگر ہم بات کو غور سے نہیں سنیں، بار بار موبائل دیکھتے رہے، واچ دیکھتے رہے یا پریشانی کا اظہار کیے تو کیا کرتا ہے؟ اگر عزت سے بیٹھنا ہو تو بیٹھنے سے چلے جاؤ. تو ہم قرآن جب دنیا کے ایک بڑے آدمی کے سامنے اگر ہم ایسی ویسی حرکت کرتے ہیں تو اس کو سخت ناپسند ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن کو پڑھتے ہوئے مکمل طور پر سننا ہی نہیں بلکہ غور سے سننا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. مکی دور میں یہ کیا کرتے تھے؟ کفار مکہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے اور مکمل طور پر جو ہے ناچ گانا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں جو ہے رخنا ڈالتے تھے، خلل پیدا کرتے تھے. فرمایا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بڑے بدقسمت تھے، قرآن کی تلاوت نبی کی زبانی سن کر بھی ہدایت نہ پا سکے. ایک تو یہ، دوسری اللہ کے نبی کی زبانی قرآن سننا یہ بہت بڑی نصیبے کی بات ہے. یہ سن کر بھی ان کو تدبر نہ آیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن غور سے سنو. اور غور سے سننے کا مطلب علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے استماع کا معنی بتاتے ہوئے کہا غور سے سننے کا مطلب یہ ہے ایک تو خاموش رہنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اتارنے والا ہے، اس کی عظمت کو دل میں بسا کر خاموش رہ کر اللہ کی عظمت، کلام کی عظمت کو دل میں بٹھا کر جب ہم غور سے
سنتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے استمعوا۔ معزز حاضرین، اسی قرآن کو تدبر سے سن کر جو ہے جنات کی زندگی میں بڑا انقلاب آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنات کے بارے میں کیا کہا؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ استمع نفر من الجن، غور سے سنو۔ اور جب وہ نخلہ نامی مقام پر جو ہے آئے تو کیا؟ فلما حضروه قالوا انصتوا۔ اسی قرآن کو تدبر سے سننا تھا، ان کی زندگیاں بدل گئیں اور کہنے لگے اس کے بعد سے ہم اللہ کا شرک نہیں کریں گے۔ معزز حاضرین، تدبر کے ارکان میں ایک رکن یہ ہے کہ ہم آیات کا ترجمہ اور تشریح جانیں۔ علماء بڑے خوش نصیب ہیں، تفسیر پڑھانے والے بڑے خوش نصیب ہیں، جن لوگوں کو معنی مطلب سب آتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر عرب علماء تو اور خوش نصیب ہیں، جو کیا ہیں؟ اہل زبان ہیں، جن کو تو عربی زبان اٹھنا وہ جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا ہے، ان کے لیے سمجھنا تو بہت آسان ہے۔ اسی لیے عرب دنیا میں ہم نے دیکھا تراویح کے دوران اگر امام جو ہے پڑھ رہا ہے تو وہ تو سمجھتا ہی ہے، لیکن عوام بھی جو ہے تدبر میں کوئی کم نہیں ہے۔ معزز حاضرین، آیات کا ترجمہ، تشریح، غور، اس میں فوائد، استنباط، اس میں جو لطائف آتے ہیں باریک باریک، ان میں غور کرنا، بندہ جتنا غور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تدبر کی دولت سے اتنا مالا مال فرمائے گا۔ ایک صحابی ہیں جو کسی انصاری صحابیہ کے پاس گئے اور جو ہے سورہ ہود کی تلاوت کرنے لگے، اور سورہ ہود بہت جلدی پڑھ کر ختم کر دیا، لیکن وہ انصاری صحابیہ کہنے لگیں میں تو 6 مہینے سے سورہ ہود پڑھ رہی ہوں۔ غور سے سنیے، میں تو 6 مہینوں سے سورہ ہود پڑھ رہی ہوں، لیکن اب تک مکمل طور پر جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، تدبر کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، قرآن کا احترام کریں، قرآن کے مقصد نزول کو سمجھیں، اور جو ہے یہ کب اتری آیت کس کے بارے میں اتری ہے مکمل طور پر اس کو ذہن میں رکھ کر کریں۔ اور جب تب تدبر جو ہوتا ہے اس کا اثر کبھی دل پر ہوتا ہے، اس کا اثر کبھی زبان پر بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ ایک آیت غیر رمضان میں پڑھیں، لیکن رمضان میں پڑھیں تو آپ کا معنی ہی سمجھ میں آئے گا، اور کون سی آیت آپ پر کس وقت اثر انداز ہوگی نہیں بول سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک نے کہا ورتل القرآن، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو، اور جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا علی مکث ونزلناہ تنزیلا، آہستہ آہستہ پڑھو۔ تدبر کے ارکان میں جو ہے یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم جو ہے جن آیت میں تدبر کرنا چاہتے ہیں اس میں تردید سے پڑھیں، یعنی اس کو مکمل اور بار بار پڑھیں۔ جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم میں پوری رات گزار دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کبھی فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم میں پوری رات گزار دیا کرتی تھیں۔ معزز حاضرین، ہم جو ہے جب قرآن تدبر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے دل پر، ہمارے زبان پر، ہمارے اعضاء پر ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کوئی خبر سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتا نا، بال کھڑے ہوتا نا، ایسے ہی قرآن سن کر بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے مومنوں کی تعریف فرمائی تقشعر منہ جلود الذین یخشون، جیسا فرمایا کہ مومن جب قرآن سنتا ہے تو اس کا رونگٹا کھڑے ہو جاتا ہے۔ بندہ جب قرآن آیات میں توبہ کی آیات سے گزرتا ہے تو استغفار کرتا ہے، کبھی سجدہ بھی کرتا ہے، اس کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اس کا دل جھکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا میری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نمازوں میں خشوع خضوع ہے۔ جب ہمارا دل نمازوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا نہیں تو قرآن کے سامنے کہاں جھک پائے گا؟ انشاءاللہ تدبر قرآن کے تعلق سے اور باتیں آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ قرآن میں قرآن کو تدبر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔